دل بیدار فاروقی، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسے آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ تو اے مولا یسرب، سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش افرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ اب میں نہایت ہی ادب کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ عظیم روحانی شخصیت شہزادہ سلطان الفقر، جنرل سیکرٹری اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین، چیف ایڈیٹر ماہنامہ ملت العارفین، حضور حضرت صاحبزادہ سخی سلطان احمد علی صاحب مد ظل الاقدس، نگاہ بلند سخن دل نواز، جہاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آپ استقبالیہ نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سلطانیہ، حضور شہزادہ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان احمد علی صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ برانچ وہاڑی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ تمام احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس خطے کے اندر، نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا میں جہاں بھی تاریخ اسلام میں جب امت مسلمہ پہ کڑا وقت آیا ہے، بادشاہ اور حکمران اپنی اقتدار کی جنگ میں مشغول رہے، اور ایک طبقہ
اس امت کو مختلف فرقوں میں، مختلف طبقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑاتا رہا۔ ایسے تمام مشکل اوقات میں اور ایسے تمام مشکل ادوار میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے اس امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا، اور آج بھی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے اس پرفتن اور کٹھن دور کے اندر اس نعرے کو لے کے میدان عمل میں آئی ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ تمام اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ یہ وقت اور وقت کے حالات بحیثیت مسلم قوم اور بحیثیت پاکستانی قوم ہمارے اوپر بہت تلخ ہیں اور بہت سخت ہیں۔ پچھلی 1.5 صدی کے اندر پوری دنیا کے مختلف خطوں میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو لقمہ اجل بنایا گیا۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح ارزاں رہا، اور مختلف آفات اور مختلف مصائب نے، مختلف مشکلات نے، قدرتی اور مصنوعی دونوں نے ہمیں مسلسل جکڑا ہوا ہے، اور ہمارا خون اس دھرتی کے اوپر مسلسل بہہ رہا ہے۔ کبھی خودکش جیکٹیں پھٹتی ہیں، کبھی ڈرون بم گراتے ہیں، کبھی ڈکیتیوں میں، کبھی بیماریوں میں، اور کبھی زلزلے آتے ہیں، اور کبھی سیلاب آتے ہیں، ہمارا سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام مشکلات اور یہ تمام کی تمام آفات ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم قرآن کے اندر دیکھیں اور قرآن کی طرف ہم تدبر اختیار کریں کہ قرآن ہماری اس حالت کو کس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ یہ عذاب کی اور یہ علم کی اور یہ درد کی کیفیت کن قوموں کے اوپر طاری کی جاتی ہے۔ اگر آپ ان قرآن کے واقعات کی طرف دیکھیں، ان قصص کی طرف دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قبل از اسلام اقوام کے متعلق بیان کیے، جو اسلام سے پہلے آئی ہوئی قوموں کے متعلق بیان کیے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری آج کی یہ حالت زار، امت مسلمہ کی یہ ذلیل و خوار حالت، اور پاکستانی قوم کی رسوائی کا یہ منظر، یہ قوم نوح کی تباہی سے مختلف نہیں، یہ قوم عاد کی تباہی سے مختلف نہیں، یہ قوم سمود کی تباہی سے مختلف نہیں، یہ قوم لوط کی تباہی سے مختلف نہیں۔ خون بہتا ہے، بہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور جب خون بہنا تھمتا ہے تو زلزلے آتے ہیں اور بستیوں کی بستیوں کو الٹ دیا جاتا ہے۔ زلزلے تھمتے ہیں تو پھر طوفان رخ کرتے ہیں ان قوموں کا، پھر پانی رخ کرتا ہے ان قوموں کا، اور ان کا سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ خون کے دھبوں کی کب تک بدنمائی دیکھتے، آخرش سیلاب سے دھرتی کو دھونا پڑ گیا۔ آپ کسی بھی طرح دیکھ لیں، قوم نوح کے اوپر طوفان مسلط کر دیا گیا اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا، اسی طرح قوم سمود تعالیٰ نے جکڑ طاری کر دیے، ان کی بستیوں کو الٹ دیا، ان کے نشانات ختم کر دیے، ان کے آثار ختم کر دیے۔ کیوں؟ آج جب ہم اسی صورتحال کو اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہماری یہی حالت ہو چکی ہے، ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو چکا ہے، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان اقوام کی ذلت اور ان اقوام کی رسوائی کا جو ذکر کیا، اس میں ان کی ذلت اور ان کی رسوائی کے اسباب کیا بیان کیے کہ وہ قومیں کیوں ذلیل ہوئیں، وہ قومیں کیوں رسوا ہوئیں، اور کیا ان قوموں کی ذلت، کیا ان قوموں کی ہلاکت، اور کیا ان قوموں کو برباد کر دیا جانا
کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان قوموں کو برباد کر دے؟ اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس مسلم قوم کو، امت مسلمہ کو برباد کر دیا جائے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت تم بہترین امت ہو، جسے بہترین امت کا لقب دیا، جسے بہترین امت قرار دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوگی کہ یہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے کہ اس کے اوپر زلزلے طاری کیے جائیں، اس کے اوپر سیلاب طاری کیا جائے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے۔ آزمائش تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے لیتا ہے، مجرم قوموں سے تو آزمائش نہیں لیتا۔ مجرم قوموں سے آزمائش نہیں ہوتی، مجرم قوموں کو سزا دی جاتی ہے، ان پہ عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اور ہم پہ یہ جتنی بھی کیفیات آپ دیکھ لیں، وہ چاہے بیماریوں کی صورت میں ہو، وہ چاہے زلزلوں کی صورت میں ہو، وہ چاہے سیلاب کی صورت میں ہو، وہ چاہے ہمارے اندرونی فسادات کی صورت میں ہو، یہ آزمائش نہیں، یہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں ساتھ طے رکھنی چاہیے اپنے ذہن کے اندر کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم برباد ہوں، لیکن آخر پھر وہ اسباب کیا ہیں؟ ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی تصنیف سر الاسرار کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی اور خطا ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن اس خطا کے بعد فرق یہ ہے کہ ابلیس خطا کر کے ملعون قرار دے دیا جاتا ہے اور حضرت آدم فلاح پا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ خطا ابلیس سے بھی ہوئی، خطا آدم سے بھی ہوئی، ابلیس خطا کر کے ملعون ہو گیا، آدم علیہ السلام خطا کرنے کے بعد فلاح پا گئے۔ فرق یہ تھا کہ ابلیس نے جب خطا کر لی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ یہ خطا تم نے کیوں کی ہے، تو ابلیس یہ کہنے لگا کہ الہ العالمین اگر تیری رضا ہوتی، اگر تیری مشیت ہوتی تو میں حضرت آدم کو سجدہ کیسے نہ کرتا؟ دراصل تو ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے اپنی بدفعلی کو، جب ابلیس نے اپنے جرم کو، جب ابلیس نے اپنی خطا کو، جب ابلیس نے اپنی غلطی کو مشیت عزتی قرار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون اور مردود کر دیا۔ اور یہی نقشہ حضرت علامہ اقبال کھینچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ابلیس یہ کہتا ہے کہ حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ الہ العالمین میں کیسے انکار کر سکتا تھا تیرے سجدے کا؟ دراصل تیری مشیت ہی نہیں تھی۔ حضرت غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ یہ وجہ تھی ابلیس مردود ہو گیا، اور حضرت آدم جو فلاح پا جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت آدم نے اپنی اس خطا کو، اس درخت کے قریب جو گئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، جب حضرت آدم اس درخت کے قریب چلے گئے خطا ہو گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم نے یہ نہیں کہا الہ العالمین یہ خطا تیری مشیت میں تھی یا میں نے یہ خطا تیری رضا سے کی ہے، نہیں، بلکہ حضرت آدم عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، الہ العالمین میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ اسے اللہ کی مشیت یا اللہ کی رضا قرار نہیں دیتے، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ الہ العالمین یہ میرا جرم ہے، یہ میری اپنے نفس کے اوپر ظلم ہے، یہ میرا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اقوام جن کی ہلاکت کا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہلاک کیا، ان اقوام کی ہلاکت کے اسباب آپ قرآن میں دیکھیں، ان کے اسباب بھی یہی تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين قبلهم۔ اور مشرک بولے اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا ہم کسی کو نہ پوجتے، اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا ہم کسی کو نہ پوجتے، نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس سے جدا ہو کر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یعنی ان کا یہ شرک کرنا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ شرک ہم اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فعل الذین قبلہم،
ایسا ہی ان سے پہلوں نے کیا۔ اب ان مشرکوں کی جب بستی الٹتی جاتی ہے، جب ان کو ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے، تو پھر سامنے یہی چیز آ جاتی ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ، وہ اس لیے شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کی چاہت اسی میں ہے کہ وہ کسی اور کو پوجتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے جرم کو، وہ اپنی بدفعلی کو، وہ اپنے گناہ کو وہ مشیت عزتی قرار دے رہے تھے۔ اور بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا، قوموں کی ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان قوموں کو تباہ کیا جائے، میری مشیت نہیں تھی کہ ان قوموں کے اوپر ہلاکت طاری کی جائے، بلکہ ان قوموں کے اعمال کی وجہ سے ان کو سزا ملی۔ اور آج ہمارے اوپر جو یہ عذاب کی کیفیت طاری ہے، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کیوں ہمارے اوپر سزا طاری ہے۔ ہم ان جرائم کا ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ان جرائم کو ہم جرائم تسلیم ہی نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ ہمارے اوپر مسلسل پڑتا جا رہا ہے، مسلسل پڑتا جا رہا ہے۔ آپ اسی طرح آگے دیکھیں، ہلاکت کا ذکر کرتے ہوئے اقوام کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ بے شک ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ الہ العالمین کیوں ہلاک کر دیا؟ فرمایا لما ظلموا، اس لیے کہ وہ ظالم ہو گئے تھے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ہم نے ان میں اپنے رسولوں کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کے، لیکن وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ان نشانیوں کے اوپر ایمان لاتے۔ فرمایا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ مجرم قوموں سے ایسے ہی انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو ایسے ہی سزا دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، فرمایا کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں برباد کر دیں۔ الہ العالمین کیوں برباد کر دیں؟ فرمایا فَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس لیے کہ وہ ظالم ہو گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان بستیوں کا برباد ہو جانا، ان قوموں کا ہلاک ہو جانا، ان پہ اس ظلم کا مسلط کیا جانا، فرمایا وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ الہ العالمین پھر جو ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، ان پہ جھکڑ طاری کر دیے گئے، ان کو زلزلوں کا شکار کر دیا گیا، ان کو طوفانوں کا شکار کر دیا گیا، پھر یہ کس نے کیا؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہی ظلم، وہی جبر، وہی تشدد، وہی استحصال، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی بدکاری، وہی بدفعلی، وہی بدکرداری، وہ تمام کا تمام ہم جب اپنے اندر پریکٹس کرنے لگیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم برباد کر دیے جائیں گے۔ کیوں کہ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم ظلم کرنے والے ہیں، ہم تباہ کر دیے جائیں گے۔ کیوں کہ ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے، بہتر کرو گے، احسنتم لانفسکم، وہ بھلائی تمہاری اپنی جان کے لیے ہوگی، وہ بھلائی تمہاری اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو تو اس کا توق بھی تمہارے ہی گلے کے اندر ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے کہ ہماری اساس، ہماری بنیاد کیا تھی، اور ہم نے کس اساس اور کس بنیاد کی نگہبانی کرنی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس اساس کی نگہبانی کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اور ہمارے نبی معظم خاتم النبیین
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر مرشد اعظم اور ہادی کامل بن کے تشریف لائے، اور آپ نے ہمیں جو امانت سونپی، آپ نے ہمیں جو ذمہ داری سونپی، جس کی پاسداری، جس کی نگہبانی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی، وہ ذمہ داری تھی، وہ ہماری اساس تھی، وہ ہماری بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اپنی اسی اساس کی نگہبانی، اس اساس کی پاسداری اور اس اساس کی پاسبانی کو ہم نے ترک کر دیا، اور ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور ہم نے اپنی شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے، ہم نے اپنی شناخت اسلام کی بجائے، ہم نے اپنی شناخت مسلمان ہونے کی بجائے، وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے فرقوں کے اوپر رکھ دی۔ میری پہچان، کسی کی پہچان وہ اسلام نہ رہا، وہ مسلمان نہ رہا، بلکہ وہ کوئی شیعہ کہلاتا ہے، کوئی سنی کہلاتا ہے، کوئی دیوبندی کہلاتا ہے، کوئی وہابی کہلاتا ہے، کوئی بریلوی کہلاتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اس اساس کو ہم نے اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا، خدا کا یہ عذاب ہمارے اوپر واجب ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیں کس چیز کی اور کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ میں جس طرح پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری حالت قوم سمود سے مختلف نہیں، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ بالکل واقعہ قرآن کریم کا، میرے بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کا وہ واقعہ آپ اٹھا کے بحیثیت پاکستانی اپنے اندر رکھ دیں، آپ کو اتنا سا بھی، ذرا سا بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی یہ شک نہیں گزرے گا کہ ہمارے عمل میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے عمل میں کوئی فرق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کس بات کی سزا ملی؟ میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں، قرآن حکیم کا واقعہ ہے کہ قوم نے اپنی طلب کا اظہار کیا کہ ہمیں کسی معجزے کا ظہور دکھایا جائے، اور معجزہ کیا ہے کہ وہ سامنے جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے ایک جانور، ایک اونٹنی نکل کے آئے، جو کہ ناممکن تھا، جو کہ ناممکن تھا۔ تو وہ اونٹنی وہ پہاڑی سے نکل کے آ گئی، اور وہاں پہ اس قوم کے سامنے جب وہ اونٹنی آ گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر شرائط مقرر فرما دی۔ اس اونٹنی کے ادب اور اس کی حرمت کے حوالے سے کچھ احکامات اور اس کی حفاظت کے حوالے سے کچھ احکامات تھے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بالآخر جب اس قوم کی ذلت انہوں نے خود خریدی اور انہوں نے آ کے اس اونٹنی کی بے حرمتی کی، اس کی حرمت کو پامال کیا، پہلے اس کی ٹانگوں کو کاٹا، پھر اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب اللہ کی نشانی کی اس طرح بے حرمتی کی گئی، اللہ کی نشانی کی، اللہ کے تحفے کی جب یہ بے ادبی ہوئی، جب اس اونٹنی پہ ظلم کیا گیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا جو حشر کیا، ان پہ جھٹکڑ مسلط کر دیے گئے، اور یہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ ان کے یوں وہ بکھرے پڑے تھے کہ جس طرح کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، ان کے آثار کو ختم کر دیا گیا، ان کی نسلوں کو ختم کر دیا گیا۔
کس جرم کے اندر؟ کہ انہوں نے خدا کی نشانی پہ ظلم کیا تھا۔ میرے پاکستانی بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ جس طرح اس پہاڑ سے حضرت صالح کی عرض گزاری پہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی نکال دی، اور اس پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا ممکن نہ تھا، لیکن خدا کا معجزہ ہوا کہ اس پہاڑ سے وہ اونٹنی نکل کے آ گئی۔ اسی طرح پاکستانیوں غور کرو، جب ایک طرف فرنگی سامراج کا پہاڑ ہے، ایک طرف ہندو سامراج کا پہاڑ ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان سے یہ پاکستان بن کے آ گیا۔ یہ پاکستان حضرت صالح کی اونٹنی ہے۔ لیکن ہم نے حضرت صالح کی اونٹنی کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو حضرت صالح کی قوم نے کیا تھا۔ ہم نے پاکستان کے ساتھ وہی رویہ روا رکھا۔ جب وہی رویہ ہم نے اس کے ساتھ روا رکھا، پہلے ہم نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور ہم نے اس کی حرمت کو پامال کیا، اور اب ہم اس کے وجود کے درپے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، یہ زلزلے کیوں نہ ہم پہ مسلط ہوں؟ کیوں نہ ہمارے آثار کو ختم کیا جائے؟ کیوں نہ ہماری نسلوں کو ختم کیا جائے؟ کیوں نہ ہمارے اوپر یہ طوفان اور یہ سیلاب طاری کیے جائیں؟ اس کی ٹانگیں کاٹنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے قتل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جب بدعنوانی اس کے آئین اور قانون سے کی جائے، اس کے نظریے سے کی جائے، جب بے ضابطگی اس کی وفاداری کے عہد سے کی جائے، عہد کریں ہم اپنے ملک سے وفاداری کا، اور وفاداری کا ثبوت دیں اپنی نام نہاد سیاسی قیادت کے ساتھ، تو یہ کس سے ہمارا عہد وفاداری ہے؟ عبد چیزیں دیگر، عبد و ہو چیزیں دیگر۔ ملک سے وفاداری کا تقاضا اور ہے، قیادت سے وفاداری کا تقاضا اور ہے۔ اور یہ بدعنوانی کو ہم کس عروج پہ لے گئے؟ کیا یہ اس کی ٹانگیں کاٹنے کے مترادف نہیں؟ کیا یہ اس کی حرمت پامال کرنے کے مترادف نہیں؟ کیا یہ اس کے قتل کے مترادف نہیں کہ اس کے ہم نے دو حصے کر دیے اور اس کو دو حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیا؟ اور پھر آپ دیکھیں، جب یہ ظلم ہم کرتے ہیں، جب یہ جبر ہم کرتے ہیں، جب یوں ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب اس جرم کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، تو پھر خدا کا یہ فرمان آتا ہے کہ کذالک نجزی القوم المجرمین۔ اللہ تعالیٰ مجرم قوموں کو اسی طرح سزا دیا کرتا ہے۔ اور ایک دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ ہماری اساس، ہماری اٹھان، ہماری وجہ تشکیل وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور پاکستان وہ دوسری اسلامی نظریاتی مملکت ہے مدینہ طیبہ کے بعد جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ قائم ہوا۔ پہلی اسلامی نظریاتی مملکت مدینہ طیبہ تھی جس کی اساس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی، اور اس کے بعد 1400 سال بعد دوسری اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان مارز وجود میں آئی، جس کا یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ نظریہ پاکستان یہ عہد کا درہ ہے، جس نظریے کو آج ہم چھوڑ چکے، جس نظریے کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ دو قومی نظریہ، نظریہ پاکستان، یہ پرانی باتیں ہو چکی۔ یاد رکھیں، نظریہ پاکستان عہد کا درہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 50 تیر اندازوں کو مقرر کرتے ہیں کہ اس درہ حنین کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ درہ حنین جو جبل احد کے ساتھ ایک درہ ہے، یعنی 2 آنکھوں والا درہ، جبل حنین، وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا، اور یہ حکم دیا کہ
کہ جب تک یہ جنگ فتح نہ ہو جائے اور جب تک تم کو اترنے کے لیے نہ کہا جائے اس وقت تک تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا اور اس وقت تک تم نے نیچے نہیں آنا۔ تھوڑی دیر بعد جب مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر فتح نصیب ہوئی، جب مسلمان وہ جنگ جیت جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ تیر انداز جنہیں وہاں پہ مقرر کیا گیا تھا وہ وہاں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، حضور سرپرست اعلی اصلاحی جماعت والمی تنظیم العارفین، میری جان جوانی، میری جان جوانی، ذرا پیار سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، حضور سرپرست اعلی اصلاحی جماعت والمی تنظیم العارفین، میری جان جوانی، میری جان جوانی، ذرا پیار سے بولو، ذرا ذوق سے بولو، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب۔ تمام احباب بیٹھ جائیں، مہربانی بیٹھ، تشریف رکھیں۔ ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین آپ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کہ جب فتح ہوئی جنگ احد میں تو وہ 50 تیر انداز جنہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ مقرر کیا تھا اور جنہوں نے اس درے کی وہاں پہ حفاظت پہ رہنا تھا، جنگ جیتتے ہی وہ تیر انداز اس درے کو چھوڑ کے نیچے آ جاتے ہیں، اور جب نیچے آئے تو دشمن نے اس درے کو خالی پا کر اس کے عقب سے حملہ کیا اور مسلمانوں کی فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اور یہی ہوا کہ ہم پاکستانی قوم، ہمارے لیے نظریہ پاکستان وہ عہد کے اسی درے کی حیثیت رکھتا تھا، اور جب ہم نے اپنی جنگ جدوجہد آزادی کو جیت لیا، وہ جیتنے کے بعد ہم مال غنیمت اٹھانے کی خاطر اس درے سے نیچے آ گئے، اور ہمارے دشمن نے ہمارے اسی درے کو خالی پا کے ہماری پشت پہ پے در پہ وار کیے اور آج پاکستان کو اس حالت کو پہنچا دیا ہے۔ اگر ہم اس درے کے اوپر کھڑے رہتے جو درہ نظریہ پاکستان ہے، ہم اگر اسی درے کی پاسداری کرتے، اس درے کی نگہبانی کرتے اور اس درے کی حفاظت کرتے، ہمارے دشمن کو ہمارے عقب سے ہم پہ حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ لیکن ہم نے جب اس درے کی نگہبانی کو چھوڑ دیا، جب ہم نے اس درے کی پاسداری کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میری نشانی کو جھٹلاتے ہو
جب تم میری نشانی کی بے قدری کرتے ہو؟ فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اگر تم میری نشانیوں کو جھٹلاؤ گے تو میں تمہیں ادھر سے پکڑوں گا جدھر سے تم بے خبر ہوگے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ میری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ان کو ادھر سے پکڑتا ہوں جدھر سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ مظالم ہیں جو ہم نے اپنے آپ پہ کیے، جو ہم نے اپنی جانوں پہ کیے، جو ہم نے اپنے انفس پہ کیے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں سزا کیا ملی؟ ہمیں سزا ملی زلزلوں کی، ہمیں سزا ملی آفات کی، ہمیں سزا ملی سیلاب کی، ہمیں سزا ملی ان خودکش جیٹوں اور ڈرون حملوں اور روزمرہ کے قتل عام کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہماری حالت یہ قوم سمود سے مختلف نہیں ہے، یہ قوم عاد سے مختلف نہیں ہے، یہ قوم لوط سے مختلف نہیں ہے، یہ قوم نوح سے مختلف نہیں ہے۔ اگر ہمیں اپنی بقا مطلوب ہے، اگر ہمیں اپنی سلامتی مطلوب ہے، اگر ہمیں اپنا آپ مطلوب ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر سے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اور گنبد خضرا کے مکین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عہد کرنا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذمہ جو آپ نے کلمہ طیبہ کی نگہبانی لگائی ہے، یا رسول اللہ میری اور کوئی شناخت نہیں ہے، میری اور کوئی شناخت نہیں ہے، میری اور کوئی شناخت نہیں ہے، میری شناخت، میری اساس نہ شیعیت ہے، نہ بریلویت ہے، نہ دیوبندیت ہے، نہ وہابیت ہے، میری شناخت اسلام ہے، اور میری شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یہی بات کہی اقبال نے کہ بتان رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ بتان رنگ و خون، یہ بتان فرقہ پرستی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان بتوں کو ٹھکرا کے پاش پاش کرنا ہوگا۔ نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ تمام کے تمام بت جب تک جماعت کی آستینوں میں ہیں، جب تک اسلام کی آستینوں میں ہیں، توحید کی سر بلندی، توحید کی پاسداری، توحید کی امانت کی نگہداری وہ ممکن نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، اپنی اونٹنی کسوہ پہ سوار تھے اور خطبہ حجت الوداع ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اے لوگو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اہلیان وہاڑی غور سے سنیے گا امام الانبیاء کے ان الفاظ کو، غور سے سنیے گا، اے لوگو میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ آپس میں تم پھر لڑنے نہ لگ جاؤ۔ اے لوگو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں پھر لڑنے لگ جاؤ۔ آپس میں لڑنے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپس میں لڑنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ کون ہیں؟ گمراہ۔ فرمایا میرے بعد گمراہ مت ہو جانا کہ پھر آپس میں لڑنے لگ جاؤ۔ اور یہی وہ خطبہ ہے جس کے ارشاد فرمانے کے بعد وہی نازل ہوتی ہے۔ جبریل امین آ کے یہ بشارت دیتے ہیں، یہ نوید دیتے ہیں خدا کی طرف سے کہ اے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے آپ پہ دین کو مکمل کر دیا۔ مسلمانوں میرا سوال ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، جس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، جس وقت دین کی تکمیل ہوتی ہے، جس وقت دین مکمل ہوتا ہے، کیا اس وقت یہ فرقے تھے؟
کیا اس وقت یہ فرقے تھے؟ کیا اس وقت بریلوی تھے؟ کیا اس وقت دیوبندی تھے؟ کیا اس وقت وہابی تھے؟ کیا اس وقت شیعہ تھے؟ پھر دین کی تکمیل کے بعد کیا گنجائش بنتی ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کے فرقوں میں ضم ہوں؟ جب تاریخ کا پہیہ الٹا کر دو گے تو تاریخ الٹ جائے گی. جب تاریخ الٹ جائے گی تو تمہاری بستیاں الٹتی جائیں گی. پہلے ہم فرقوں میں تھے، پہلے ہم جہالت میں تھے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد ہم نے بتان رنگ و خون کو توڑ کے اپنے آپ کو ملت میں گم کر دیا، اور پھر تاریخ کا پہیہ ہم نے الٹا یوں کر دیا کہ پھر ہم اس ملت سے نکل کے پھر ہم فرقوں میں منقسم ہو گئے، پھر ہم فرقوں میں بٹ گئے اور ملت کی وحدت کو پارا پارا کر دیا. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. اور کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ باتیں تلخ ضرور ہیں، لیکن یاد رکھو یہ باتیں اپنانا پڑیں گی اگر ملت کی بقا مقصود ہے، اگر اپنی بقا مقصود ہے. ثواب اور اجر تو بات کی بات ہے، بقا کی بات اگر کرو، ثواب اور اجر کی طرف اگر ہم جائیں تو پھر تو بات ہی کہیں اور نکل جائے گی. بقا کی بات بھی اگر کریں تو اب بقا اسی میں ہے کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا. اور میں نوجوانوں کو مخاطب کر کے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نوجوان 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو مت ٹکرایا 21ویں صدی سے وہ مت ٹوٹتا چلا گیا. اور یہ فرقہ واریت ایک مت ہے، اس مت کو اب ٹوٹنا ہے، اسی 21ویں صدی کے اندر ٹوٹنا ہے. اسی لیے کہ ہم یہاں پہ بھی جواب دہ ہیں، اپنی آئندہ نسل کو جواب دہ ہیں، اور قبر میں بھی جواب دہ ہیں فرشتوں کو، اور حشر میں جواب دہ ہیں خدا کو اور مصطفیٰ کو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالموں پہ جو 2 جہنموں کا خوف نہیں رکھتے. اب مجھے بتائیں کہ کس طرح کی تیسری جہنم کا تصور پیش کیا جائے. 2 جہنمیں تو خدا نے بتائی ہیں. ایک جہنم یہیں پہ کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. تم سے پہلے بھی یہ جہنم تھی کہ جس نے یہاں پہ ظلم کیا اس کو یہیں پہ سزا دے دی، ان کو ہلاک کر دیا گیا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. ایک جہنم تو یہیں پہ ہے کہ جب تم ظلم کرو گے، جب تم حد سے بڑھو گے تو تمہیں یہیں پہ سزا دی جائے گی، یہیں سے اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا، یہیں پہ سزا دے کے جاؤ گے، یہیں پہ سزا بھگت کے جاؤ گے. یہاں پہ تو سزا بھگتو گے ہی، قبر میں بھی سزا ملے گی اور حشر میں بھی سزا ملے گی، اور جہنم میں جاؤ گے تو پھر اس میں ہمیشہ رہو گے. ایک جہنم اس دنیا کی، اس کا خوف بھی ہم اٹھا گئے کہ نہیں جناب نہیں کوئی گل نہیں، ہوں فلانے نے کہہ دیتے جناب تو لڑنا ہے، فرقے دی پاروں لڑنا ہے. میں اب کسی طبقے کو نامینیٹ نہیں کرتا. بہرحال یہاں پہ بھی ہمیں سزا مل رہی ہے. اگر مسلم قوم کے حوالے سے بات کی جائے تو مجھے بتائیں کہ 1.5 کروڑ مسلمانوں کا خون 1.5 صدی میں ہوا،
اور کتنے لاشیں چاہیے؟ کیا یہ جہنم نہیں ہے مسلمانوں کے لیے؟ 1.5 صدی میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کے جنازے اٹھے اور کئیوں کے نہ اٹھے، پتہ ہی نہیں ان کی قبریں کہاں پہ ہیں، پتہ ہی نہیں وہ مرے کہاں پہ۔ 1.5 کروڑ مسلمانوں کا خون، اور کس کو جہنم کہتے ہیں؟ اور کون سی جہنم ہوتی ہے؟ 14 ڈگری شمالی عرض بلد سے لے کے 50 ڈگری جنوبی عرض بلد تک تمہارے پاس خدا کی یہ زمین ہے، 57 اسلامی سلطنتیں ہیں، 1.25 ارب سے زائد آبادی ہے مسلمانوں کی، 65 لاکھ افواج ہے 57 اسلامی ممالک کی، جن میں 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، پھر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ مجھے بتاؤ جہنم کسے کہتے ہیں؟ اور پھر ایک جہنم ہے جس کی ہمیں خدا نے بتایا، کہ وہ قرآن نے ہمیں بتایا، مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتایا کہ وہ آخرت میں ہے، اور وہاں پہ تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کا بھی ہمیں کوئی خوف نہیں، بلکہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کو اپنے لیے جنت کا ٹکٹ سمجھتا ہے، جہنم کا خوف ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ 2 جہنمیں ہم اٹھا گئے، ان 2 جہنموں کا ہمیں پرواہ ختم، اور اعمال صالحہ بھی نہیں ہے، پھر مجھے بتاؤ کہ کون سی تیسری جہنم لائی جائے جس سے اس امت کو ڈرایا جائے؟ بہتر ہے ان 2 جہنموں کا ہم ادراک کر لیں اور اپنی سزا کا ہم اندازہ لگا لیں، احاطہ کر لیں۔ اور آج بھی اگر یہ ملت، آج بھی اگر یہ قوم اس حقیقت کو نہیں سمجھتی تو پھر برباد ہو رہے ہیں، مزید بربادی کا انتظار کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید بھی دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ نہیں، اگر تم کوشش کرو، اگر تم کاوش کرو، اگر تم جد و جہد کرو تو پھر تم کو ان تمام عذابوں سے، تم کو ان تمام آفات سے، ان تمام مشکلات سے، ان تمام مصائب سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بشارتیں عطا فرمائیں، متعدد بے شمار مقامات پہ بشارتیں عطا فرمائیں۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بشارت دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح اختیار کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے جنت اور باغات ہیں۔ لیکن کن کے لیے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان مسلط نہیں ہوتا، اور گناہ بھی مسلط نہیں ہوتا، گناہ بھی کیا جاتا ہے اور ایمان بھی لایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں دے دیا کہ تم کون سی راستے کو اپنانا چاہتے ہو۔ گناہ کا ثواب کا یہ دونوں تیرے اختیار میں ہے۔ حضور مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کیا ہے؟ اختیار کیا ہے؟ جبر و قدر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ۔ اس نے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی۔ آپ نے فرمایا اب یہ ٹانگ اٹھی رہے، اب دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا حضور یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ تقدیر ہے کہ کچھ چیزوں کا تمہیں اختیار ہے اور کچھ چیزوں کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ اب جن چیزوں کا اختیار ہمیں نہیں ہے وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں: زندگی، رزق اور موت۔ زندگی، رزق اور موت، ان 3 کا اختیار ہمیں نہیں۔ باقی جتنے بھی اختیار ہیں وہ تمام کے تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو عطا کر دیے ہیں، جو چاہو کرو۔ آپ اس واقعے کی طرف دیکھیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر پیش فرمائی۔ مفتی صاحبان تشریف فرما ہے، ہم نے ان پہ اپنی امانت پیش کی یا ان پہ مسلط کی؟ امانت پیش کی یا امانت مسلط کی؟ امانت پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اپنی امانت پیش کی کہ تمہیں اختیار ہے قبول کرو، تمہیں اختیار ہے قبول نہ کرو۔ لیکن یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ آسمان، یہ اس کو اٹھانے سے عاجز آ گئے۔
لیکن حمل حل انسان نے اپنے اختیار سے اس امانت کو قبول کر لیا، انسان نے اپنے اختیار سے قبول کیا، انسان پہ یہ امانت مسلط نہیں کی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے اختیارات بھی عطا کیے ہیں، اور عمل صالح کا اختیار کرنا یا ایمان لے کے آنا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے آپ کے ذہن نشین کر رہا ہوں کہ کہیں یہ نہ کہو کہ ہماری یہ اس بربادی، ہماری اس تباہی، ہماری اس ذلت اور رسوائی میں خدا کی مشیت ہے۔ نہیں، ہماری اس تباہی کے اندر، ہماری بربادی کے اندر ہمارا اختیار شامل ہے۔ اگر ہم خوشحال ہو جاتے ہیں، اگر ہم آسودہ حال ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا اختیار شامل ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اپنے اختیار کے ساتھ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک اعمال کیے اپنے اختیار کے ساتھ، فرمایا ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم، پس جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو حشر کے دن ان کا پورا پورا اجر دیں گے۔ کن کو؟ فاما الذین آمنوا، جو اپنے اختیار سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے اختیار سے اعمال کیے۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے۔ کون لوگ؟ آمنوا، جو اپنے اختیار سے ایمان لائے۔ کون لوگ؟ وعملوا الصالحات، جنہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ اعمال صالح کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے ہم نے ایک اجر عظیم رکھا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، یہ حقیقت ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تمام اختیارات اور تمام فیصلوں کا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اگر ہم تباہی کی طرف جاتے ہیں یا بربادی کی طرف جاتے ہیں تو ہم اپنے اعمال کے ساتھ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جب ہمارے اعمال قوم سمود جیسے ہوں، جب ہمارے اعمال قوم عاد جیسے ہوں، قوم نوح جیسے ہوں، تو پھر سزا وہ ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ لیکن اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح حیوانوں کی طرح چھوڑ دینا ہے، یا ہم نے اب کسی تعمیر کی طرف قدم اٹھانا ہے۔ تعمیر یہ ہے کہ بتانے رنگ خوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا۔ اور یہ اعلان، صرف یہ اعلان اٹکا ہوا تھا، صرف یہ اعلان مشکل تھا۔ اب یہ اعلان ہو چکا، اب اس پرانے گھسے پٹے فرسودہ نظام سے، جس نظام نے امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا اور ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا، اب اس نظام سے ہم نے اس بغاوت کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی فرقے کی شناخت نہیں رکھیں گے، بلکہ ہماری شناخت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی ہم کلمہ طیبہ کے جھنڈے میں رہیں گے، اور آخرت کے دن بھی ہم کلمہ طیبہ کے جھنڈے میں اٹھیں گے۔ اور دیکھیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، مجھے پتا ہے اس بات کا کہ آپ میں بہت سے حضرات، آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یہ توقع نہیں رکھتے ہوں گے کہ ایک روحانی خانوادے سے تعلق رکھنے والا، ایک صوفی گھرانے سے تعلق رکھنے والا، وہ اس قدر تلخ باتیں یہاں پہ کرے گا، وہ اس قدر کڑوی باتیں یہاں پہ کرے گا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخ ضرور ہوں گی، یہ ترش ضرور ہوں گی، یہ کڑوی ضرور ہوں گی، مگر یہ آج وقت کی ضرورت ہے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ وہ اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا ہے، ایک طبقہ اپنی روزی کی جنگ لڑتے ہوئے اس امت کو مسلسل تقسیم اور تفریق کر رہا ہے۔ ہمیشہ صوفیاء کرام نے اس ملت کی ڈوبتی ناؤ کو بچایا ہے، اور آج بھی سلطان العارفین کے آستانے سے یہ جماعت یہ پیغام لے کے نکلی ہے کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کے ملت میں گم ہو جاؤ۔
اور تصوف یہ روحانیت اس کا بنیادی درس ہی ملت کی بیداری ہے. یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ حرم کے درد کا درمان کرنا یہ ہم تمام مسلمانان عالم کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہم خدا کے بھی مجرم ہیں، ہم مصطفیٰ کے بھی مجرم ہیں. تصور کرو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تصور کیجئے کل حشر کے دن جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی اور اس کے ساتھ مقام محمود پہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں گے، تو وہاں پہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہ فرمائیں گے کہ اے میرے امتی، تو اس وقت میں اس زمانے میں تھا کہ جس وقت میں جس عہد میں میری امت کو چاروں طرف سے لوٹا جا رہا تھا، چاروں طرف سے پیٹا جا رہا تھا، اور یہ میری وہ امت ہے کہ میں پیدا ہوا تو مجھے اس امت کا غم تھا، میں نے اس امت کی بخشش کی دعا کی، اور میں جب معراج پہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار سے اس امت کے لیے سوال کیا، اور جب میں اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے لگا تو بھی میں نے اس امت کے لیے دعا کی. اس امت کے غم و فکر میں مبتلا رہا. اے میرے امتی، تیرے عہد کے اندر میری امت کی وحدت پارا پارا تھی، تیرے عہد کے اندر میری امت لڑ رہی تھی، تیرے عہد کے اندر میری امت ایک دوسرے کا خون کر رہی تھی، اور ایک دوسرے کو واجب القتل کہہ رہی تھی، اور ایک دوسرے کے خون بہانے کو یہ امت جب جنت کا ٹکٹ کہہ رہی تھی. اے میرے امتی، تیرا کیا کردار تھا؟ میرے مسلمان بھائیوں، میری مسلمان بہنوں، مجھے بتاؤ کیا جواب دیں گے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میرا کیا کردار تھا؟ ہم کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ مجھے فرصت نہیں تھی آپ کی امت کے لیے، میں اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا. کیا کہیں گے؟ میرے لیے آپ کی حرمت، آپ کی تقدس، آپ کی امت کی بقا سے زیادہ میری چند کوڑیوں کی دولت زیادہ عزیز تھی مجھے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ آپ کی امت سے، آپ کی ناموس سے، آپ کی حرمت سے، کلمہ طیبہ سے مجھے میرے چند ووٹر زیادہ پیارے تھے. ان کا تحفظ کرنا، ان کو اپنے ساتھ پکا رکھنا میرے لیے زیادہ عزیز تھا. کیا کہیں گے؟ کیا یا رسول اللہ، کیا میں کیا کر رہا تھا؟ میں کس میں مشغول تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ میں وہاں پہ استعماری یہودی مغربی ہندو میڈیا کی یلغار کے اندر میں اپنی نسل نو کی پرورش کر رہا تھا تاکہ یہ مزید فحش ہو جائے، تاکہ یہ مزید اریاں ہو جائے، تاکہ یہ مزید عیاش ہو جائے. کیا کہو گے؟ یا رسول اللہ میں آپ کی تہذیب کو چھوڑ کے میں دوسروں کی تہذیب کے رنگ کو قبول کرنا چاہ رہا تھا، میں ایڈوانس ہونا چاہ رہا تھا، میں انلائٹنٹ ہونا چاہ رہا تھا، میں ماڈریٹ ہونا چاہ رہا تھا، میں اپنی نسل کو نیم لباس کرنا چاہ رہا تھا، میں ان کو مادر پدر آزاد کرنا چاہ رہا تھا. بتاؤ میرے مسلمان بھائیوں کیا جواب دو گے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں؟ کیا عرض کرو گے؟ یا رسول اللہ جس امت کا اتنا غم و فکر تھا آپ کو، آتے ہوئے بھی معراج پہ بھی، جاتے ہوئے بھی آپ کو جس امت کا غم و فکر تھا، میری نظر میں اس امت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. کیا کہیں گے؟ کیا ہم مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر کیا جواب دیں گے؟ ہم اس تاجدار مدینہ گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ کے اندر کیا ہماری کوئی تیاری ہے؟ کیا ہم نے کوئی سامان کیا ہے؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر میں جلوہ فرما ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہاں پہ کیا کہیں گے کہ جی میں ان کی متعلق احادیث اور ان کی سیرت کی باتیں اپنے مسجد کے مولوی سے سنتا تھا، بس پھر کیا کیا؟ عمل کیا، میرے راستے کو اختیار کیا، میری اس امت کا غم و فکر کیا جس امت کے غم و فکر میں رہا. نفاذ توحید کی خاطر تیرا کیا کردار تھا؟ وہاں پہ ہم کیا کہیں گے ان کو کہ میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہوں؟
سوائے اس کے کہ میں اس شخصیت کا مجرم ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک سانس اوپر ہے، ایک سانس نیچے ہے۔ جب خدا کی رضا ہوگی، اوپر کی سانس اوپر رہ جائے گی، نیچے کی سانس نیچے رہ جائے گی، اور پھر یہ سلسلہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ آپ ہزاروں لوگ تشریف فرما ہیں، مجھے کوئی ایک فرد اٹھ کے یہ بتا دے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آج شام تک میری موت نہیں ہوگی۔ کوئی ایک مجھے اٹھ کے یہ کہے۔ کس کو یقین ہے اس بات کا؟ کس کو بھروسہ ہے اپنی ان سانسوں کے اوپر؟ اور پھر ہم بدکتے کس بات پہ ہیں؟ ہم اچھلتے کس بات پہ ہیں؟ اتراتے کس بات پہ ہیں؟ حیثیت جب ہماری یہ ہے، اوقات جب ہماری یہ ہے کہ دو سانسیں ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے، یہ کٹ گئی تو اوپر کی اوپر، نیچے کی نیچے، اور یہ پل بھر کے اندر یہ احمد علی سے میت بن جائے گا، میری حیثیت کیا ہے؟ اوقات کیا ہے اس کی رضا کے سامنے، اس کی قضا کے سامنے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم اللہ عارفین یہ پیغام لے کے آپ کے پاس آئی ہے کہ خدا را اٹھیں، آج وقت ہے اس امت، اس ملت، اس کی بقا کی خاطر جد و جہد کرنے کا۔ اور ہم ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کر رہے، ہم کلیشن کوف اٹھانے کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف جدت کردار کی بات کر رہے ہیں۔ راز ہے تقدیر جہاں تگتاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ ہم جوش کردار کی بات کر رہے ہیں، ہم تصفیہ قلب کی بات کر رہے ہیں، ہم تزکیہ نفس کی بات کر رہے ہیں، ہم زندگی کے مقصد کو پانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو جائے، فخلقت الخلق لأعرفا، میں نے اس مخلوق کو اپنی پہچان کی خاطر پیدا کیا۔ کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز پاش کرے، بتوں کو توڑے، صنم خانے پاش کرے، اور پھر سے بھیجا ہے خدا نے یہ پیام بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں، کوئی مجھے تلاش کرے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد ہمارے ہاتھوں سے کھو گیا، ہماری زندگی کا مقصد وہ ہم نے اس کو بھلا دیا، جب ہم نے اس کو بھلا دیا تو اس نے ہم کو بھلا دیا، اور جب وہ بھولتا ہے تو پھر انجام یہی ہوتا ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہی وہ منزل، یہی وہ جستجو اور یہی وہ طلب ہے جس کے ذریعے ہم اس دنیا کے اندر بھی جنت میں رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہم اس جنت کے اندر رہیں گے کہ جس جنت کے اندر اس کی ذات کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوگا۔ اور اس دنیا کے اندر بھی ہم اسی جنت کے اندر رہیں گے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں مکان ہوں، میرا مکین کون ہے۔ جو مجھ سے پہلے علامہ مفتی مطیع اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے انفس میں غور کرو، تمہارے اندر کون بیٹھا ہے۔ اور انسان کا یہ بنیادی شعور جب بیدار ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کون ہے، تو پھر انسان کی تمام مشکلات وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ چاہے بدو ہو، وہ چاہے جاہل ہو، وہ چاہے ریوڑیا ہو، وہ چاہے گڈریا ہو، وہ چاہے چرواہا ہو، وہ چاہے ظالم ہو، وہ کچھ بھی ہو، لیکن جب اس کے اندر نگاہ کرم سے یہ احساس، یہ شعور پیدا کر دیا جاتا ہے کہ ارے انسان تو عام نہیں ہے، تو فقط ایک نطفے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ تیرے سر پہ اللہ کی خلافت کا تاج ہے، تیرے ماتھے پہ اس کی نیابت کا سہرا ہے۔ اے انسان، تو اس زمین کے اوپر خدا کا نائب ہے، تو مکان ہے، تیرے اس دل کی جلوہ گاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فرما ہے۔ تو پھر یہ احساس جب اس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو پھر اس کو جب رسول کریم جہاں بھی بھیجتے ہیں وہ اس کے کمال کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ وہ سفیر بنے یا وہ مبلغ بنے یا وہ سالار بنے یا وہ مجتہد بنتا ہے، وہ مجاہد بنتا ہے، وہ جو بھی بنتا ہے، وہ اپنے اس فن کی معراج کو پا لیتا ہے۔ کیوں کہ فن کی معراج عشق سے نصیب ہوتی ہے، اور عشق کسی نگاہ کرم سے نصیب ہوتا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہی پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں
اس پیغام کو، اس مشن کو ہم یہ اپنی ذمہ داری بنا لیں. ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں بھی ہم منسلک ہیں، جو بھی ہم ہیں، ہماری شناخت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونی چاہیے. ہمارے پاؤں کے اندر کسی مسلک کی زنجیروں کی جھنکار نہیں ہونی چاہیے، ہمارے پاؤں کے اندر کسی مسلک کی بیڑیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے پاؤں اس طرح آزاد ہونے چاہیے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے، اور جس طرح یہ آیت ہوئی تھی کہ آج ہم نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے. آئیں کریا کریا، گلی گلی، محلے محلہ، گھروں کے اندر اور اپنے دوست احباب کے اندر اس پیغام کو آگے بڑھائیں تاکہ اس ملت کی اس نشاط ثانیہ کے سفر کی تکمیل کی جائے. میں انہی دعائیہ کلمات سے اجازت چاہوں گا. الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے، تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان براہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے اب تشریف لائیں گے جناب محمد رمضان سلطانی صاحب. تمامی احباب ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولن پر آئی ہو جیوے مرشد
حضرت باہو جے بوٹی لائی ہو حضرات گرامی ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ سالانہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کا پروگرام یہ سے سالانہ پروگرام کی ایک کڑی ہے۔ سالانہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس پاک حضور سیدنا سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 12 اور 13 اپریل کو دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ پہ انعقاد پذیر ہوگا۔ میں حضور مرشد پاک حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مدد اللہ علی آپ کی طرف سے تمام بھائیوں کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی آئیں، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔ اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں۔ سالانہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عرس پاک حضور سیدنا سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 12 اور 13 اپریل کو دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو صاحب رحمت اللہ علیہ پہ انعقاد پذیر ہوگا۔ تمام دوستوں کو حضور مرشد پاک کی طرف سے دعوت پیش کرتا ہوں۔ آپ بھی آئیں، اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو دعوت دے کر ساتھ لائیں۔ اب صلاۃ و سلام ہوگا، تمام احباب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولاب پہ دائم درود، بے اسرا کے دولاب پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدیقہ آل رسول، یہ سلام
आजिज़ाना हो कबूल। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। या अल्लाह, हमारी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर मंजूर फरमा। जो लोग नेक इरादे लेकर इस महफिल में हाजिर हुए हैं उनके नेक इरादे पूरे फरमा। या अल्लाह, जो लोग बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज़े दूर फरमा। जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामला अता फरमा। या अल्लाह, मुसलमानों की जितनी तकलीफ़ें परेशानियां हैं दूर फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की खैर फरमा। पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम अता फरमा। कश्मीर को हिंदुओं के तसल्लुत से आज़ाद फरमा और क़िबला अव्वल को यहूदियों के तसल्लुत से आज़ाद फरमा। या अल्लाह, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और ज़ालिमों को उनके कैफर किरदार तक पहुँचा। या अल्लाह, इस्लाम को गालिब फरमा और कुफ्र को मग़लूब फरमा। तमाम आलम इस्लाम को इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ नसीब फरमा। हमारे दिलों को अपने और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से भर दे। हमें अपने और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब व विसाल नसीब फरमा। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना, इन्नना फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदैना सहिल लना अश्कालना, खुज़ यदैना सहिल लना अश्कालना, खुज़ यदैना सहिल लना अश्कालना। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। नूर समा यारो महफिल भी नूरानी है। पुर नूर समा यारो महफिल भी नूरानी है। पुर नूर समा यारो महफिल भी नूरानी है। दूल्हा इस महफिल दा हक बाहुदा जानी है। पुर नूर समा यारो महफिल भी नूरानी है। पुर नूर समा यारो महफिल भी नूरानी है। दूल्हा इस महफिल दा हक बाहुदा जानी है। पुर नूर समा यारो महफिल भी नूरानी है। दार दिखातिर सब है बड़े सवाली है। दीदार दिखातिर सब है बड़े